السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو میں میرا مجھے بہت ہی امپورٹنٹ چیز جو تھی، جو مجھے لگا کہ شیئر کرنی چاہیے، وہ یہ تھی کہ جو ڈیلی لائف میں فالو کرتی ہوں وظیفے، یعنی کہ پہلے تو میں اس وظیفوں کے بارے میں اتنا کچھ نہ جانتی تھی اور نہ ہی ان کو سختی کے ساتھ عمل کرتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ جب مجھے ان کے بارے میں اویئرنیس ہونے لگی اور مجھے واقعی لگا کہ یہ وظائف کچھ ہوتے ہیں، واقعی اللہ نے ہمارے لیے قرآن کی آیتوں میں بے انتہا برکتیں، بے انتہا شفا اور بہت کچھ ہمارے لیے چھپا کے رکھا ہے ان آیتوں میں۔ اگر ہم ان کو سمجھیں، اگر ہم ان کو باقاعدگی سے اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، تو ہماری بہت ساری مشکلات اور بہت ساری چیزوں سے ہماری حفاظت ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ پہلے ہم لوگ جب حفظ کرتے تھے، مدرسے میں جاتے تھے، تو ہمارے استاد وغیرہ ہم پہ جو ہے نا وہ دم کرتے تھے اور ہمیں کہتے تھے کہ پانی پہ دم کر کے پیا کرو، تو اس وقت وہ چیزیں بڑی ایک نارمل سی لگتی تھی، کیا دم، کیا وہ بس اٹھایا پانی پی لیا اور وہ کر لیا۔ لیکن اب جو ہے وہ اس چیزوں کا احساس ہوتا ہے، واقعی ایسا کرنا چاہیے ہے اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی فیملی، جب ہم لوگ شروع کرتے ہیں، ہماری فیملی ہوتی ہے، تو ہمیں ہر حال میں یہ دم اور وظیفے ان کا اہتمام لازم کرنا چاہیے۔ تو اس دعاؤں میں یہ دم اور وظیفے کا مطلب دعائیں ہوتی ہیں، جو قرآنی آیات ہوتی ہیں، جو مسنون دعاؤں میں سے کچھ ہوتی ہیں، جو حدیثوں میں ہوتا ہے، جو ہمارے پیارے نبی نے فرمایا ہوتا ہے، یا قرآن میں سے ایسی آیتیں ہوتی ہیں، یہی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے جس کے لیے آپ کو کچھ زیادہ سوچنا پڑے۔ تو سب سے پہلے ساری دعاؤں میں سب سے افضل آف کورس درود شریف ہے۔ ہر دعا سے پہلے درود شریف لازم پڑھا کریں، درود شریف کا بے انتہا اہتمام کیا کریں، خاص طور پہ جمعے کے دن درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام کیا کریں۔ اور اس کے بعد ہے سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے دعا۔ کہتے ہیں کہ والدین کے لیے دعا کرنے سے آپ کی زندگی کی بہت ساری پریشانیاں، بہت ساری مشکلیں ختم ہو سکتی ہیں اور زندگی بہت آسان ہو سکتی ہے۔ اپنی ہر دعا سے پہلے والدین کے لیے دعا ضرور کیا کریں۔ یہ دعا میں نے آپ لوگوں کے لیے لکھی ہے، جو میں پڑھتی ہوں ڈیلی بیسس پہ ہر نماز کے بعد، اٹھتے بیٹھتے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے والدین جو ہے نا وہ، اگر ان کا انتقال ہو چکا ہے، ضروری نہیں کہ صرف انہی کے لیے ہی پڑھی جائے۔ اگر آپ کے والدین حیات زندگی میں، ان کی حیات زندگی میں بھی آپ یہ دعا کو فالو کر سکتے ہیں۔ تو بہت چھوٹی سی اور آسان دعا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اس کو آپ ہر نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے تو نماز میں بھی اتحیات میں والدین کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعا مخصوص کی ہوئی ہے، رب اغفر لی ولی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا، مطلب نماز میں یہ دعا رکھی ہے کہ ہم والدین کے احسان نہیں چکا سکتے بالکل بھی، تو ہم ایٹ لیسٹ ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، ان کی مغفرت کی، ان کے اوپر رحم کی دعائیں جتنی کریں گے اتنا ہمارے ماں باپ کو بھی ثواب ملے گا اور ہمیں بھی، ہماری بھی مشکلات حل ہوں گی۔ بہت آسان دعا ہے، اے میرے رب ان دونوں یعنی میرے ماں باپ پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ دوسری دعا جو ہے وہ اولاد کی حفاظت کے لیے دعا ہے۔ ظاہر ہے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کی حفاظت مطلب اللہ کے سپرد کر دینی چاہیے۔ یہ بھی ایک بہت پیاری سی اچھی سی دعا ہے۔ ان دعاؤں کو اگر آپ ڈیلی بیسس پہ پڑھیں گے نا تو آپ کو حفظ ہو جائیں گی، یعنی اور آپ کے منہ پہ ہر وقت رہیں گی۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یعنی شیطان کے شر سے، زہریلے جانوروں سے، ہر قسم کے نقصان سے، اور خاص طور پہ نظر بد جو چھوٹے بچوں کو لگ جاتی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ان کو حفاظت میں رکھتا ہے۔ اور چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہوتا اور وہ گر جاتے ہیں، کہیں لگ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ناگہانی آفتوں سے بچا کے رکھے گا۔ اور تیسری دعا یہ ہے کہ اپنے پورے گھر والوں کے لیے، شوہر اپنی بیوی کے لیے دعا پڑھ سکتا ہے، بیوی اپنے شوہر کے لیے دعا پڑھ سکتی ہے، یعنی گھر کا ہر فرد اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے مطلب مال کے لیے، گھر کے لیے، حفاظت کے لیے یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے، میں اپنے دین پر، اپنی جان پر، اپنی اولاد پر، اپنے گھر والوں پر اور اپنے مال پر اللہ کا نام لیتا ہوں۔ ظاہر ہے اب جس چیز پہ اللہ کا نام لے لیا جائے تو وہ تو حفاظت میں آ ہی جاتی ہے۔ اور اس دعا کو صبح و شام، یعنی آپ نماز کا اہتمام کریں گے اور اس کے بعد یہ 5-10 منٹ کی ساری دعائیں چھوٹی چھوٹی وہ پڑھ لیا کریں گے نا، تو پورے دن آپ اللہ کے حصار میں رہیں گے۔ پھر جو دعا آتی ہے جو میں پڑھتی ہوں ڈیلی بیسس پہ، وہ ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔
تو اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ ہر چیز پہ اللہ برکت دے، اور اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں، اور مطلب خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں اس کا ترجمہ۔ تو ہر طرح سے نقصان سے ہم بچے رہیں گے اگر ہم یہ دعا ڈیلی پڑھیں گے، ہر قسم کا نقصان ہو گیا۔ اس کے بعد ہے عافیت کی دعا۔ عافیت اپنی زندگی میں بہت زیادہ مانگنی چاہیے۔ اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اے میرے اللہ، میرے بدن میں عافیت عطا فرما، میری سماعت میں یعنی سننے میں عافیت عطا فرما، میری بصارت میں عافیت عطا فرما، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کے ایک طریقے ہیں جو ہمیں روزانہ کی بیسس پہ پڑھنے چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج کل کا جیسا دور ہے، جس طرح کے حالات ہیں، جس طرح کے لوگ ہو گئے ہیں، جس طرح کی مطلب حاسدین زیادہ پیدا ہو گئے، میں جو دیکھتی ہوں کہ ہر طرف ایسا لگتا ہے کہ نظر بد لگ جاتی ہے، ہر طرف ایسا لگ رہا ہے کہ حاسد مطلب ہو گئے، لوگوں کے اندر دین ایمان ختم ہو چکا ہے، لوگ جو ہے وہ جادو جنات ان چکروں میں پڑ گئے ہیں۔ کتنی ساری ایسی ویڈیوز ہوتی ہیں کہ ہمارے اوپر یہ جادو، ہمارے اوپر وہ جادو کر رہے ہیں، لوگ کرتے ہیں، جو ایمان سے قاصر ہو چکے ہیں نا، وہ یہ سب چیزیں کر رہے ہیں اپنی حسد کے ہاتھوں، مجبور ہو کے اپنے ہی لوگوں کا گھر خراب کرتے ہیں، اپنی بہت سارے ایسے میں دیکھتی رہتی ہوں کیسز، تو بہت زیادہ ایسا۔ تو ہمیں کیا چاہیے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی حفاظت میں اپنے آپ کو ہمیں رکھ لینا چاہیے۔ خیر، پھر اس کے بعد ایک دعا ہے، یہ بیماری سے شفا کے لیے دعا، یعنی چھوٹے بچے ہوتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں، بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی بھی کوئی ایسے مطلب ایسا وائرل چیزیں چلتی ہیں جس سے بیمار ہو جاتے ہیں، تو اس وقت بھی ہمیں دوائیاں تو دینی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ اس چیز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، دعاؤں کا، دم کا، درود کا، تاکہ ہماری وہ بیماری جو ہے وہ جلد سے جلد ختم ہو، کسی کی بھی ہو۔ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ دعا حضرت ایوب علیہ السلام کی ہے، جب وہ تکلیف میں تھے تو انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی بہت زیادہ، جس کی وجہ سے ان کی بیماری ختم ہو گئی تھی۔ اچھا، تو پھر اس کے بعد یہ آتے ہیں 7 سلام، جو قرآن کے اندر 7 سلام ہیں، وہ ہر نماز کے بعد یا نماز فجر کے بعد ایک دفعہ یا 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ تو یہ سلام کے، یہ حالانکہ چھوٹی چھوٹی سی یہ آیتیں ہیں، لیکن اس کا میں نے اپنی زندگی میں بہت بہترین اثر دیکھا ہے۔ اس میں رزق، یہ پڑھنے سے جو ہے وہ رزق میں برکت ہوتی ہے، اور ہر طریقے جو آپ اپنے لیے مانگنا چاہتے ہیں دعائیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ یہ سارے سلام ہیں، یعنی سلام قول من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو یہ سارے 7 سلام آپ اس کی پابندی کریں، روزانہ فجر میں پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، عشاء میں پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، ظہر میں، کسی بھی نماز کے بعد 11 مرتبہ لازم اس کو پڑھ لیا کریں۔ اس کی برکات میں نے اپنی آنکھوں سے خود دیکھی۔ تو اب آتی ہے امپورٹنٹ دعا، یعنی کہ لوگوں کے لیے آج کل مال دولت اسی چیز کی ہی مطلب ایک وہ پیدا ہو گئی ہے کہ بس مال ہے تو عزت ہے، دولت ہے تو ہمارے سارے خواہشیں پوری ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک حد تک یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اگر اس میں ہم اللہ کو شامل کر لیں، اپنے محنت کے ساتھ، اپنے کام کے ساتھ اگر اللہ کو شامل کر لیں، دعاؤں کا اہتمام کر لیں، تو وہ اس مال میں ہمیں برکت بھی ہو سکتی ہے، اور انشاءاللہ رزق حلال بھی ملے گا۔ تو یہ مال و دولت کی مکمل اور جامع دعا ہے۔ یا غنی، اللہ کا نام ہے، یہ غنی، غنی کا مطلب تو پتہ ہی ہے، اور یہ اللہ کا نام ہے۔ تو یا غنی حسبنا اللہ ونعم الوکیل هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ۔ غیب سے مدد آتی ہے اس دعا میں، یہی ہے۔ تو روزانہ آپ 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں، کسی کاروبار میں جانے سے پہلے 3-4 مرتبہ پڑھ لیا کریں، درود شریف کے ساتھ۔ ہر دعا کا اہتمام درود شریف اول و آخر کے ساتھ ضرور پڑھا کریں، تو انشاءاللہ اس کی بھی برکات آپ کو نظر آئیں گی۔ پھر اس کے بعد ایک دعا آتی ہے، اگر کسی کو مطلب اپنا گھر چاہیے، اپنے گھر مطلب ایک چھت چاہیے، اپنا گھر چاہیے، لوگ کرائے کے گھروں میں رہ رہے ہیں، ان کو اپنے گھر کی نیڈ ہے، تو یہ دعا ایک بہت ہی مکمل دعا ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اس کو اگر آپ ہر وضو کے ٹائم پہ آپ پڑھیں گے نا، تو اس ٹائم پہ یہ دعا بہت مطلب اثر کرتی ہے، اور انشاءاللہ کچھ ہی ہفتوں میں، مہینوں میں گھر ہو جاتا ہے اپنا۔ تو یہ میرا مطلب آزمودہ ہے، اور یہ میں نے کیا بھی ہے اس پہ عمل، تو انشاءاللہ آپ بھی کر کے دیکھیں، لیکن بشرط ہے کہ آپ نمازوں کی پابندی لازم کریں گے۔ 5 ٹائم کی نماز اگر آپ نہیں پڑھ رہے ہیں، اور یہ وظیفوں پہ صرف آپ نے مطلب ایک پورا بھروسہ کیا ہوا ہے، تو اس طرح نہیں ہوتا، آپ کو لازم نمازوں کا اہتمام لازم کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ وظیفے کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ
اس کی برکات سے آپ کو بہت کچھ نوازے گا انشاءاللہ۔